نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر عطا فرمایا. اس کے بھی دو حصے تھے. ایک زمینی سفر جو مسجد حرام سے مکہ مکرمہ سے لے کے مسجد اقصی تک ہوا، اس کو اسرا کہتے ہیں. اور دوسرا حصہ سفر کا تھا مسجد اقصی سے لے کر عرش سے اوپر سے جانے کا سفر. چنانچہ معراج کے سفر کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے ساتھ ایک سواری لائے جس کو براق کہا جاتا. یہ گھوڑے کی شکل کی ایک سواری تھی. اس پر نبی علیہ السلام سوار ہوئے اور مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک کا سفر چند لمحوں میں کر لیا. راستے میں ایک جگہ نبی علیہ السلام رکے جو مدینہ طیبہ کے قریب ایک وادی تھی پہاڑ کی. وہاں نبی علیہ السلام کو بہت خوشبو آئی تو نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل علیہ السلام یہ خوشبو کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو فرعون کے سر پہ تیل لگانے والی لڑکی تھی، عورت تھی، وہ یہاں پر مدفون ہے اور اس کے دفن ہونے کی وجہ سے پوری جگہ خوشبو سے رچی ہوئی ہے. وہ اللہ کے ہاں کیا مرتبہ رکھتی تھی کہ اس کی وجہ سے پورے علاقے کے اندر خوشبو تھی. وہ ایمان والی تھی نا، اس کے ایمان کی خوشبو نے جگہ کو مہکا رکھا تھا. پھر 2 رکعت نماز نبی علیہ السلام نے ادا کی اور وہاں سے مسجد اقصی تشریف لے گئے. مسجد اقصی میں عجیب منظر تھا. تمام انبیاء تشریف لائے ہوئے تھے، یعنی ان کی روحیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں آنے کے لیے موقع دیا تو وہ مثالی اجسام کے ساتھ وہاں تشریف لائے تھے. جب نبی علیہ السلام پہنچے تو سب انبیاء صفوں کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انبیاء کی امامت فرمائیے. چنانچہ نبی علیہ السلام کو امام الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہوا. پھر اس کے بعد سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوا. اس کے لیے ایک اور سواری لائی گئی جس کا نام رف تھا. یہ رف جو ہے یہ ایلیویٹر کی قسم کی سواری تھی. ایلیویٹر وہ سواری ہوتی ہے کہ جس پہ لوگ گراؤنڈ فلور سے اوپر کی منزل پہ جا سکتے ہیں، لفٹ بھی کہتے ہیں اس کو. ہم ایک مرتبہ دنیا کے سب سے اونچے ٹاور پہ گئے، اس کی 100 سے زیادہ منزلیں تھیں. اللہ کی شان دیکھیں کہ جب ہم اس کے اندر کھڑے ہوئے دروازہ بند ہو گیا اور اس سواری نے اوپر کی طرف جانا شروع کر دیا اور چند لمحوں میں جب ہم اس سواری سے باہر نکلے تو ہم 100 سے زیادہ منزلوں کے اوپر پہنچے ہوئے تھے. نیچے دیکھا تو حیران تھے کہ یا اللہ اتنا اونچا سفر ہم نے چند لمحوں میں طے کر لیا. تو اسی طرح کی وہ سواری تھی رف جس میں نبی علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام بیٹھے اور وہ سواری اوپر چلتی گئی حتیٰ کہ عرش کے اوپر پہنچ گئی. یہ خلا کا سفر تو بہت چھوٹا سفر ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ سواری تو خلا سے بھی اوپر. آپ دیکھیے کہ عرش تک، اللہ کے عرش تک اس نبی علیہ السلام کو لے گئی. ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر بھی جل جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کا نور اتنا زیادہ ہے کہ اس نور کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے. تو اس سے آگے پھر نبی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے گئے. اور کہاں تک گئے؟ اللہ کے اتنا قریب، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر. سدرہ کہتے ہیں بیری کو عربی زبان میں، منتہا آخری بیری. یہ ایک نور کی بیری ہے، ایک نور ہے جو بیری کی طرح بندے کو نظر آتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے اوپر ہے. تو نبی علیہ السلام اس سے بھی آگے تشریف لے گئے اور اکیلے تھے. اس سے نبی علیہ السلام کی پاکیزگی کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب، اللہ کے پاس کوئی ناپاک چیز نہیں جا سکتی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. عمل صالح اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اور کلمہ طیب اللہ کی طرف لوٹتا ہے. اس پروردگار پاک جو پاک ذات ہے اس کے پاس تو فرشتے بھی نہیں جا سکتے، مگر اللہ کے محبوب کی پاکیزگی ان فرشتوں سے بھی زیادہ تھی. اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا اپنے دیدار کے لیے. ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یہ معراج کیوں پیش آیا؟ تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، مگر وہ ہٹ دھرم قسم کے لوگ تھے. تھوڑے لوگ مانے اور زیادہ نے مخالفت شروع کر دی. اور مخالفت ہی نہیں، نبی علیہ السلام کو انہوں نے تکالیف پہنچانے بھی شروع کر دی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ قریش مکہ اپنی ضد کے اوپر جمے رہے اور انہوں نے میرا پیغام ماننے سے انکار کر دیا. میں اگر اپنے اور رشتہ داروں کے پاس جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ وہ قدر کریں. اس زمانے میں رشتہ داری کی، قبیلے کی، تعلق کی بڑی قدر کی جاتی تھی. چنانچہ طائف ایک جگہ تھی، پہاڑی جگہ تھی، اور وہاں پر نبی اسلام کے
ماموں رشتہ دار رہتے تھے، یعنی نبی علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا حلیمہ سعدیہ، تو بنو سعد قبیلہ کے لوگ وہاں رہتے تھے، تو رشتے میں ماموں بنے پھر وہ. تو نبی علیہ السلام کو یہ امید تھی کہ ان سے تو میرا ماموں والا رشتہ ہے، اگر ان کے سامنے میں اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاؤں تو ہو سکتا ہے یہ اس پیغام کو مان لیں. مگر دل میں ڈر بھی تھا کہ اگر نہ مانیں گے تو پھر کیا ہوگا. چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طائف کے سفر کو خفیہ رکھا، اس کو عام نہیں کیا. اگر نبی علیہ السلام چاہتے تو ابو بکر عمر ساتھ ہوتے، اگر نبی علیہ السلام چاہتے تو سینکڑوں جان فدا کرنے والے عشاق ساتھ ہوتے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ اگر میں وہاں گیا اور انہوں نے بات نہ مانی تو پھر مکہ کے مشرک تو اور تیز جری ہو جائیں گے، جرت بڑھ جائے گی کہ اپنوں نے بات نہیں مانی تو ہمارے پاس کیوں آئے ہیں یہ. اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کوئی خادم نہیں لیا، اکیلا سفر کیا. آپ غور کیجئے کہ مکہ مکرمہ کی گرمی 50 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی ہوتی، اس میں خشک پہاڑوں کا سفر کرتے کرتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے طائف پہنچے. طائف کا سفر تقریباً 80 کلومیٹر دور بنتا ہے مکہ سے، یعنی ایک موٹا اندازہ لگائیں کہ یہاں سے فیصل آباد کا سفر. اب ایک آدمی کو پیدل چل کے سفر کرنا پڑے یہاں سے فیصل آباد تو کتنا وہ تھک جاتا ہے، کتنی بھوک لگتی ہے، کتنی پیاس لگتی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر اکیلے فرمایا. جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں پر 3 بڑے سردار تھے جو طائف میں رہتے تھے. ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو اس نے جواب دے دیا کہ جی نہیں، میں آپ کی بات کو نہیں مانتا. پھر دوسرے کے پاس پیغام پہنچایا، اس نے کہا جی کہ میں بھی آپ کی بات کو نہیں مانتا. اور تیسرے نے کہا کہ میں اس بات کو سننا ہی نہیں چاہتا، میں کیوں سنوں. یعنی تینوں نے ایک طرف سے انکار کر دیا، لیکن چونکہ رشتہ داری کا ایک تعلق تھا تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ آئے تو ہیں یہاں، لیکن آپ اس شہر میں رہ نہیں سکتے، آپ یہاں سے فوراً واپس چلے جائیں. دوسرے الفاظ میں انہوں نے شہر سے نکلنے کے لیے کہہ دیا. اب ایک بندہ جو 80 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہو اور اس کو بیٹھنے بھی نہ دیا جائے، آرام بھی نہ کرنے دیا جائے، اور کہہ دیا جائے جی کہ آپ واپس جائیں، تو سوچیں کتنی مشقت ہوتی ہے اس کے اوپر. پھر یہیں تک نہیں، ان سرداروں نے لڑکوں کو کہہ دیا کہ یہ دیوانہ قسم کا بندہ ہے جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، تو اس کو شہر سے باہر نکالو. یعنی لڑکے پیچھے لگا دیے. اب وہ لڑکے جو تھے ان کے ہاتھ میں پتھر تھے اور وہ پتھر مارتے تھے نبی علیہ السلام کو. اتنے انہوں نے پتھر مارے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جوتا مبارک تھا نا، نالین مبارک، وہ خون سے بھر گیا تھا. اور عربوں میں تو مہمان نوازی مشہور تھی. ایک بندہ 80 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر کے آیا ہے، انہوں نے روٹی پانی بھی نہیں پوچھا، اور اسی بھوک کی حالت میں، تھکاوٹ کی حالت میں نبی علیہ السلام کو شہر سے باہر جانا پڑا. اور اوپر جو انہوں نے ہیوملٹی کی وہ اس کے علاوہ تھی. اپنی طرف سے تو انہوں نے بے عزت کر کے نکال دیا. جب نبی علیہ السلام شہر سے باہر آ کر بیٹھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت مغموم تھا. نبی علیہ السلام نے اس وقت ایک دعا مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ، میں اپنی قوت کی کمزوری کی اور اسباب کی قلت کی اور لوگوں کے سامنے اپنے کمزور ہونے کا شکوہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. انت ارحم الراحمین. اے اللہ، آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. الی من تکلنی الی عدو یتجہمنی. اے اللہ، آپ مجھے دشمن کے سپرد کرتے ہیں جو میرے اوپر تو شروع ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے. او الی قریب ملکتہ امری. یا کسی قریب کو کہ اس کے حوالے آپ نے میرے امر کو کر دیا. علم تکن غضبان علی فلا ابالی. اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. ان عافیتوں کا اوسع لی. آپ کی عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے. اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات. اے اللہ، میں آپ کے چہرے کے اس نور کے طفیل مانگتا ہوں جس سے کہ دنیا کی ظلمتیں ختم ہو گئیں. وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ. اور دنیا اور آخرت کے سب کام اس سے سنور گئے کہ آپ کا غصہ میرے اوپر ہو یا آپ مجھ سے ناراض ہوں. لکل اتبا حتی تردا. اللہ، آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے. آپ ذرا اندازہ لگائیے اس دعا کے الفاظ کا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے فریاد عرض کی. لا حول ولا قوت الا بک. اللہ، آپ کے سوا کوئی قوت نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھے، تھکے ہوئے تھے اور بہت مغموم تھے. قریب انگوروں کا ایک باغ تھا.
ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا اداس، وہ وہاں مزدوری کرتا تھا مگر آیا ہوا کسی اور علاقے کا تھا۔ جیسے اس شہر میں بہت سارے لوگ مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی فیصل آباد سے آتا ہے، کوئی سندھ سے آتا ہے، کوئی بنو سے آتا ہے، کوئی اور شہروں سے آتا ہے، تو وہ دور سے آیا ہوا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو آئے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں اور بیٹھ گئے ہیں، تو اس کو خیال آیا کہ بھئی میں ان کو کچھ کھانا پینا تو دوں۔ تو اس نے اپنے باغ کے مالک سے پوچھا، تو مہمان نوازی تو ان کی فطرت میں تھی، وہ اگرچہ باغ کا مالک کافر تھا، شیبہ کا اور ان کا باغ تھا، اس نے اجازت دے دی۔ چنانچہ اداس کچھ انگور لے کے نبی اسلام کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر انگور پیش کیے، پانی دیا، نبی علیہ السلام نے انگور کھائے، پانی پیا تو طبیعت کچھ بحال ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے تعارف پوچھا، بھئی تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو نینوا کا رہنے والا ہوں اور وہاں سے یہاں آیا ہوں اپنی مزدوری کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا آپ یونس علیہ السلام کے علاقے کے رہنے والے ہیں؟ وہ نام سن کر حیران ہو گیا کہ جی آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ چونکہ یونس علیہ السلام اس علاقے میں پیغمبر گزرے تھے اور ان کے نام کو کوئی باہر کی دنیا کا بندہ جانتا ہی نہیں تھا۔ تو نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ لفظ سن کے وہ بڑا حیران ہوا۔ تو نبی صاحب نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ ہی نے مجھے اس کا بارے میں بتایا ہے۔ تو اس کے دل میں نا ایمان کا نور پیدا ہو گیا کہ یہ بندہ جو پیغمبر علیہ السلام کی بات کر رہا ہے یہ بندہ عام بندہ نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کا ہے۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد 2 فرشتے آئے، ان فرشتوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اور مجھے یہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ سے آ کر پوچھوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 پہاڑوں کو ٹکرا کر یہ پوری جو بستی ہے نا ان کے لوگوں کو ختم کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے۔ یعنی جن لوگوں نے آپ کی اتنی بے اکرامی کی ہے اب آپ اجازت دے دیجئے، ہم ان کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ 2 پہاڑوں کو ٹکرانا فرشتے کے لیے کون سا مشکل تھا؟ نبی صاحب نے اجازت نہیں دی، یہ دعا کی کہ یا اللہ میری قوم کی مغفرت فرما فإنہم لا یعلمون، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کو حقیقت کا احساس نہیں کہ کون ہوں میں اور ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگرچہ یہ لوگ ابھی ایمان نہیں لائے، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ان کی اولادوں میں سے کچھ ایسے ہوں جو ایمان لائیں اور دین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین دیکھیے کہ اتنا کچھ ان سے خراب رویہ برداشت فرما لیا اور ان کے لیے عذاب کی اجازت نہیں دی۔ فرشتے چلے گئے تو نبی اسلام پھر اکیلے تھے اور اس جگہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے دل بہت غمزدہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر دعا کی کاش کوئی میرا یار ہوتا جو مجھ سے یاری کرتا، میرا کوئی دلدار ہوتا جو مجھ سے دلداری کرتا، یعنی کوئی میرا قریبی دوست ہوتا کہ میں اپنا غم اس کے ساتھ شیئر کر سکتا۔ مقصد کہنے کا یہ تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے نا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا، اے میرے محبوب میں آپ کا یار ہوں اور میں آپ کا دلدار ہوں، اب میں آپ کو اپنے پاس بلاؤں گا اور میں آپ کے دل کا غم آپ سے شیئر کروں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام طائف سے واپس تشریف لے گئے مکہ مکرمہ، اور اس کے چند دنوں کے بعد نبی علیہ السلام کو یہ سفر معراج پیش آیا۔ تو گویا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے کتنی تواضع اختیار کی، کیسی پیاری دعا مانگی اور مٹ کے الفاظ کہے، اس کے نتیجے میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا لیا۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام آئے، براق لے کر آئے، تو نبی علیہ السلام اس وقت گھر میں آرام کر رہے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا، پاؤں کے تلوے جو ہوتے ہیں نا ان کو بوسہ دیا، آ کے ایسے نہیں جگایا جیسے ایک لڑکا دوسرے لڑکے کو ہاتھ سے ہلا کے جگاتا ہے، ادب کے خلاف۔ انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کے پاؤں کا جو نیچے کا حصہ ہے نا اس کو بوسے دیے۔ تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، پوچھا کون؟ میں آپ کا خادم جبرائیل، اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس گھر سے چل کر حرم میں آئے، یعنی جہاں مسجد جس کو مسجد حرام کہتے ہیں، جہاں بیت اللہ ہے، اس مسجد میں آپ تشریف لائے۔ وہاں آ کے آپ نے وضو فرمایا اور نماز ادا فرمائی۔ اس دوران اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور کو زمزم سے دھویا، یعنی یوں سمجھے کہ یہ نبی علیہ السلام کے مبارک لطائف تھے جن کو اللہ تعالیٰ بالکل اور زیادہ پاک صاف کرنا چاہتے تھے اور نور سے بھرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ نور سے ان کو بھر دیا گیا
اور پھر یہاں سے آپ براق پر تشریف فرما ہوئے اور مسجد حرام سے آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے. جب مسجد اقصی تشریف لے گئے تو وہاں نبی علیہ السلام نے نماز کی امامت فرمائی. نماز پہلے انبیاء کو بھی ملی، یہ پہلے سے تھی مگر کامل نہیں تھی. بعض انبیاء کو رکوع اور قیام ملا، اسی کو نماز کہتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کرو، کیونکہ رکوع کرنا ایک بڑی عبادت کا حصہ سمجھا جاتا تھا. پھر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع سے آگے سجدے کی بھی نعمت عطا فرمائی. اس وقت تک اتحیات نہیں تھی نماز میں، یوں سمجھیں کہ سجدہ کر کے سلام پھیر دیتے تھے، یہ نماز تھی اس وقت. تو نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی، سب انبیاء نے ان کے پیچھے نماز پڑھی اور نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے. پھر آپ نے رف پر سواری کی اور رف سواری جو تھی وہ آپ کو لے کر آسمانوں کی طرف گئی، سیدھا اوپر کی طرف گئی، ایسے مقام پر گئی کہ ایک جگہ پر جا کر جبریل علیہ السلام بھی اس سواری سے اتر گئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آگے نہیں جا سکتا ورنہ میرے پر نور کی شدت کی وجہ سے جل جائیں گے. پھر اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اکیلے تشریف لے گئے. ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا اللہ کے قریب ہو گئے کہ جیسے ایک کمان ہوتی ہے نا، یوں اس کے دو سرے قریب ہوتے ہیں، وہ جو کمان کے دو سرے ہیں اتنا قریب ہو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا قرب عطا کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے محبوب سے باتیں کی. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اللہ نے وحی کی اپنے محبوب کی طرف جو چاہا وحی کی. اس راز کو کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتے ہیں یا ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے. تاہم اتنا ضرور ہے عزیز طلباء کہ جب نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے تشریف لے گئے، حاضر ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. ان تینوں الفاظ سے اللہ کی حمد بیان ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے. التحیات زبان سے جو تعریفیں کی جاتی ہیں ان کو التحیات کہتے ہیں. والصلوات جو بدن سے عبادت کی جاتی ہے اس کو صلوات کہتے ہیں. والطیبات اور جو مال خرچ کیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں اس کو طیبات کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے جا کر تین باتیں کہیں کہ اے اللہ، جو قولی عبادتیں ہیں یا بدنی عبادتیں ہیں یا مالی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ ہی کے لیے ہیں، آپ کو سجدی ہیں اور یہ سب عبادتیں آپ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اب یہاں پر طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سلام کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جب کوئی دو بندے ملیں افشوا السلام بینکم، تم سلام کو اور زیادہ پھیلاؤ اور ایک دوسرے کو سلام کرو. تو نبی علیہ السلام نے سلام کیوں نہیں کیا؟ علماء نے اس کی وجہ لکھی کہ دیکھیں دو بندے جب ملتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے، سلام دعا ہے. السلام علیکم، آپ کے اوپر سلامتی ہو، یعنی اللہ آپ کو پریشانیوں سے مصیبتوں سے محفوظ کرے اور آپ ہر پریشانی سے سلامت رہیں. یہ السلام علیکم کا معنی ہوتا ہے، ہم دعا دے رہے ہوتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے السلام علیکم اس لیے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو سلام ہے، خود سلام ہے، ان کا نام ہے السلام، اس کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، لہذا یہ دعا اللہ کے حق میں دی نہیں جا سکتی تھی. تو بس ایک ہی بات تھی کہ نبی علیہ السلام نے جا کر اللہ کی تعریف کی. اے اللہ، قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں، تینوں قسم کی جو عبادتیں ہیں ان کے حقدار آپ ہیں، آپ ہی کو وہ سجدتی ہیں اور یہ سب آپ کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں تین ہی الفاظ کہے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر سلامتی ہو. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مخلوق تھے نا اور اللہ کے نبی تھے، انسان تھے، تو آپ کو تو سلامتی کی ضرورت تھی. تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں. اب اس کے آگے بعض محدثین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بھی اس دعا میں شامل کیا اور جواب میں یوں کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور جتنے نیک بندے آئیں گے ان پر بھی سلامتی ہو. اور بعض کہتے ہیں محدثین کے نہیں، فرشتوں نے یہ الفاظ کہے. تو بہرحال جو بھی تھے جواب میں یہ الفاظ بھی کہے گئے. اب یہ گفتگو تھی جو محبوب کی اللہ رب العزت سے عرش کے اوپر ہوئی اور اس کو اللہ نے ہماری اتحیات کا حصہ بنا دیا اور اتحیات کو ہماری نماز کا حصہ بنا دیا. اللہ اکبر کبیرہ.
طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ معراج کیوں پیش آیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کرنا چاہتے تھے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دل غمزدہ ہے، آپ میرے پاس تشریف لائے، میں آپ کو جنتوں کی سیر کرواؤں، عرشوں کی سیر کرواؤں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس آپ کا مقام کیا ہے۔ یہ تو بے قدر لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان کو کیا پتا، ان سے کیا گلہ کرنا۔ تو اللہ نے اس لیے بلا لیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر انبیاء وہاں کیوں موجود تھے؟ اس میں بھی حکمت ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء سے وعدہ لیا تھا پہلے سے ہی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں آل عمران سورت میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے انبیاء سے میثاق لیا، وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے انبیاء اگر میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، ثم جاءکم الرسول، اور پھر تمہارے پاس رسول آئیں، مصدقا لما معکم، اور وہ تصدیق کریں جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تم ان کے اوپر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا۔ اب یہ انبیاء سے اللہ نے پہلے سے وعدہ لیا ہوا تھا اور انبیاء نے وعدہ کیا تھا۔ قال اقررتم، اللہ نے فرمایا کیا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں؟ واخذتم علی ذالکم اسری، اور میں اس کے اوپر تم سے عہد لیتا ہوں۔ قالوا، انہوں نے جواب دیا، اقررنا، اے اللہ ہم نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم آپ کے محبوب پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ نے فرمایا اچھا میرے انبیاء تم بھی گواہ رہنا، میں بھی اس کے اوپر گواہ ہوں۔ اب اللہ نے یہ وعدہ لے لیا تھا انبیاء سے، تو نبی علیہ السلام تو دنیا میں سب سے آخر پہ تشریف لائے۔ اب اس عہد کو پورا کرنے کا موقع اور کیا ہو سکتا تھا؟ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے احسان فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت انبیاء کی روحوں کو ایک جگہ پر اکٹھا فرما دیا اور نبی علیہ السلام کو وہاں لے گئے اللہ، تو انبیاء کو نبی علیہ السلام کی زیارت کا بھی موقع نصیب ہو گیا اور نبی علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنے کا بھی موقع نصیب ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بلندی مرتبت ہے وہ ظاہر ہوئی اس سے کہ آپ صرف نبی نہیں تھے بلکہ امام الانبیاء تھے، انبیاء کے بھی امام تھے اور نبی الانبیاء بھی تھے، یعنی انبیاء کے بھی آپ نبی تھے۔ انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا تھا آپ کی نبوت کو ماننے کا، تو آپ نبی الانبیاء تھے۔ عزیز طلباء، ایک مثال پہ ذرا غور کرنا۔ کوئی بندہ مجھے ملتا ہے نا راستے میں، ناواقف ہوتا ہے یا انجان ہوتا ہے، کہتا ہے جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بھئی فلاں جگہ پر گھر ہے، مسجد ہے، آپ آ جانا، میں آپ سے ملاقات کر لوں گا۔ تو میں اس کو بلا لیتا ہوں کہ آپ آ جانا، میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ لیکن اگر میں جا رہا ہوں اور مجھے کوئی اپنا بہت قریبی دوست ملے، اس سے دور کی رشتہ داری بھی تھی، بچپن کا کلاس فیلو بھی تھا، بہت قریبی تھا، اور کئی سالوں بعد وہ مجھے ملا، تو اس کو میں پتہ نہیں بتا دیتا کہ بھئی فلاں جگہ ملنے کے لیے آ جانا۔ میں کہتا ہوں بھئی آؤ میری گاڑی میں بیٹھو، میں آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ تو ایک بندے کو آنے کے لیے پتہ بتا دیا اور دوسرے بندے کو خود اپنی گاڑی میں بٹھا کے گھر لے کے آئے۔ ہے نا فرق دونوں میں؟ وجہ کیا تھی کہ جو پہلا تھا وہ مرید تھا، اس کو ارادت تھی، اس کو کام تھا، اور یہ جو دوسرا بندہ تھا نا یہ مراد تھا، یہ محبوب تھا، اس کو ساتھ بٹھا کے لے آئے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، مراد تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مرید تھے، طالب تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام آئے ملاقات کرنے کے لیے کوطور کے اوپر، اور جب نبی علیہ السلام کا معاملہ آیا تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب میرے محبوب آئے مجھ سے ملاقات کے لیے، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی نبی علیہ السلام نہیں گئے، اللہ لے گیا۔ اب اللہ نے سبحان سے اس لفظ کو شروع فرمایا، اس بات کا تذکرہ کیا۔ سبحان کا مطلب جو ہر کمی سے پاک ہو، ہر عیب سے پاک ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ جو بندہ اس میں شک کرے وہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں تردد کرنے والا ہے، اس کا ایمان ہی ضائع ہو جائے گا۔ تو جب اللہ کہتے ہیں کہ اللہ لے گیا، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی یہ چیز تو ممکن ہی نہیں تھی۔ بھئی بندوں کے لیے ناممکن تھی، اللہ کے لیے ناممکن نہیں تھی، اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب کو اپنے
مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو شرح عطا فرما دیجئے، کھول دیجئے، شرح صدر عطا فرما دیجئے۔ تو گویا موسیٰ علیہ السلام کو ایک نعمت کی طلب تھی، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اور اللہ نے اپنے محبوب کو بھی شرح صدر والی نعمت عطا فرمائی، مگر یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب نے مجھ سے مانگا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب کیا ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں عطا فرما دیا؟ تو دیکھو مرید کا معاملہ اور تھا اور مراد کا معاملہ کچھ اور تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوطور پر دیدار کے لیے گئے تھے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس دیدار کے لیے خود بلا لیا۔ چنانچہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں جی کہ نبی علیہ السلام کو جسمانی معراج نصیب نہیں ہوا، روحانی معراج تھا۔ علماء اہل سنت والجماعت اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جسمانی معراج عطا فرمایا۔ بھئی روحانی معراج عطا ہونا تھا اور ایک تجلی پڑھنی تھی تو پھر عرشوں پر بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوہتور پر تجلی ڈال دی تھی، تو اللہ اپنے محبوب کے لیے جبل نور پہ بھی تجلی ڈال سکتے تھے۔ جبل نور کو کوہتور بنا دینا کون سا مشکل تھا اللہ کے لیے؟ تو پھر عرشوں پہ لے جانے کا کیا مسئلہ، اس کی کیا ضرورت تھی؟ عرش پر جو اللہ لے گئے، یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ یہ جسمانی معراج تھا۔ دنیا میں معراج کیوں نہیں اللہ نے دے دیا؟ اب اس کی وجہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، دنیا کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کو برداشت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 70,000 پردوں میں سے تجلی ڈالی تھی، 70,000 پردوں سے تجلی ڈالی تھی۔ فلما تجلی ربہ جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اور وہ پہاڑ جو تھا نا جس پر تجلی پڑی تھی وہ جل کر کوئلہ بن گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا اللہ کی تجلی کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ یہ بات سمجھ گئے؟ اب اللہ تعالیٰ تو پردوں کے بغیر اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھانا چاہتے تھے، تو وہ چیز تو دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی کو تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے فرمایا، نہیں کرتے وہ وعدہ دید کا حشر سے پہلے، نہیں کرتے وہ وعدہ دید کا حشر سے پہلے، دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی۔ دل بیتاب تو یہ چاہتا ہے اللہ آپ کا دیدار اب بھی ہوتا اور یہی ہو جاتا، مگر اللہ فرماتے ہیں نہیں میرے بندے، تم جب آخرت میں آؤ گے نا میرے پاس تو میں وہاں دیدار کرواؤں گا۔ نہیں کرتے وہ وعدہ دید کا حشر سے پہلے، دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پردوں کے بغیر دیدار کروانا چاہتے تھے، وہ دنیا میں پاسبل نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا اچھا میرے محبوب، میں آپ کو عرشوں کے اوپر بلاتا ہوں جہاں دنیا کے قاعدے قانون نہیں لگ سکتے، وہ جگہ ہی الگ ہے۔ چنانچہ رف سواری کو بھیجا گیا اور اللہ نے اپنے محبوب کو عرشوں کے اوپر بلا لیا، اور وہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پردوں کے بغیر اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ نعمت وہ ہے جو مومن کو جنت میں نصیب ہوگی، اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دنیا میں ہی اپنے پاس بلا کر عطا کر دی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے جنتی ہونے کا پتہ قیامت کے دن ہر مومن کو چلے گا، لیکن کچھ ایسے بھی صحابہ تھے کہ جن کو جنتی ہونے کی بشارت اللہ نے دنیا میں عطا فرما دی اپنے محبوب کی زبان سے، تو ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ 10 صحابی ایسے تھے کہ جن کو دنیا میں اللہ کے محبوب نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی تھی، تو ان کو اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دی، اور باقی لوگوں کو قیامت کے دن بشارت ملے گی۔ اسی طرح باقی لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، باقی انبیاء کو بھی قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، اور اپنے محبوب کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ حکمت کیا تھی اس میں؟ حکمت یہ تھی کہ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے وہ سارے اللہ کے وجود کی گواہی دیتے تھے، مگر بن دیکھے دیتے تھے، یعنی سنی سنائی بات تھی۔ لا الہ الا اللہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفی اثبات۔ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ نفی کو کہتے ہیں، اور الا اللہ اس بات کو کہتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تو جتنے انبیاء نے یہ گواہی دی سب نے بن دیکھے دی، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، سنی سنائی بات ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، مگر انہوں نے ایمان کی وجہ سے گواہی دی۔ ان کی گواہی بڑی معتبر۔ ایک بندہ سنی سنائی بات پہ گواہی دیتا ہے تو وہ گواہی مضبوط ہوتی ہے،
اور ایک بندہ اس چیز کو دیکھ کے آتا ہے پھر گواہی دیتا ہے تو یہ گواہی عظمت ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ میں سے کئی لوگ ہیں کہیں گے جی امریکہ ہے امریکہ ہے امریکہ ہے، مگر یہ سنی سنائی باتیں ہوں گی، لوگوں سے سنی ہے، ٹی وی پہ سنی ہے، اخباروں میں پڑھا ہے، سنی سنائی بات ہے۔ اب مجھے اللہ نے وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائی تو میں اس کو دیکھ کے آیا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے اگر گواہی دوں کہ بھئی امریکہ ایک ملک ہے اور اس کا ایئرپورٹ نیو یارک ایسا ہے، واشنگٹن ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تو میری گواہی اور اس بندے کی گواہی میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اس بندے کی گواہی سنی سنائی اور میری گواہی دیکھی دکھائی۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اس کو کہتے ہیں لیس الخبر کالمعائنۃ، کہ جو خبر ہوتی ہے نا وہ مشاہدے کی طرح نہیں بن سکتی۔ سن کے بات کرنا اور چیز ہوتی ہے، دیکھ کے بات کرنا اور چیز ہوتی ہے۔ تو باقی سب انبیاء کا جو ایمان تھا وہ خبر کا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان تھا وہ معائنے کا اور مشاہدے کا ہی ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی درجات کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے محبوب کو وہ نعمت عطا فرمائی جو باقی انبیاء کو بھی آخرت میں جا کر ملے گی، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کی امامت نبی علیہ السلام نے معراج پر جانے سے پہلے فرمائی، آ کے فرماتے تو اور اچھا ہوتا۔ تو علماء نے جواب دیا کہ پہلے انبیاء کو نماز کا کچھ حصہ ملا تھا، ادھوری نماز ملی تھی، قیام ملا تھا، رکوع ملا تھا اور سجدہ نبی علیہ السلام کو ملا، اور پھر اس میں جو تکمیل ہوئی نا وہ عرش پہ جا کے ہوئی کہ التحیات کا مضمون جو بنا، میں نے ابھی آپ کے سامنے جو کھولا۔ تو اگر نبی علیہ السلام آ کر پڑھاتے تو جو نماز نبی علیہ السلام کو ملی وہی کامل نماز باقی انبیاء کو بھی مل جاتی، پھر فضیلت کہاں رہ جاتی؟ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دینا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انبیاء کی امامت پہلے کروا لیں تاکہ جتنی نماز ان کو ملی وہ اپنی نماز پڑھ لیں، جب آپ واپس آئیں گے تو آپ اور آپ کی امت کو میں کامل نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دوں گا۔ فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں مگر ان کی نماز بھی ادھوری۔ نبی صاحب نے فرمایا کچھ فرشتے قیام کی حالت میں ہیں، ساری زندگی قیام میں رہیں گے، کچھ رکوع میں ہیں، ساری زندگی رکوع میں رہیں گے، کچھ سجدے میں، ساری زندگی سجدے میں رہیں گے، کچھ اتحیات میں ہیں، ساری زندگی اتحیات میں رہیں گے۔ تو فرشتے بھی نماز کا ایک ایک رکن ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ نے اپنے محبوب کی امت پر کتنا احسان فرمایا، اللہ نے سب ارکان کا مجموعہ انسان کو عطا فرما دیا، ہم قیام سے لے کے اتحیات تک کے سارے ارکان ادا کرتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے بعد اللہ سے ملاقات کر کے آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں۔ تو نبی صاحب بڑے خوش ہوئے، بھئی کوئی محبوب کسی کو گھر بلائے اور تحفہ دے تو خوشی کی بات ہے نا۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا آپ کی امت روزانہ 50 مرتبہ نماز پڑھے گی۔ تو نبی علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری امت 50 نمازیں پڑھے گی، میں ان کو پیغام پہنچا دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے کا بھی فیصلہ فرما دیا۔ شاعر کہتا ہے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ محمد عرش پر پہنچے تو خود خالق نے فرمایا یہ اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے۔ گناہ گاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں، گناہ گاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں، محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتے، اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ کے امت کے گناہ گاروں کی میں بخشش کر دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور پھر واپس تشریف لے آئے۔ جب واپس تشریف لے آئے تو ایک آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کوئی تحفہ دیا؟ تو نبی صاحب نے بتایا کہ میری امت کو 50 نمازیں ملیں۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پر صرف 2 نمازیں فرض تھیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 نمازیں فرض تھیں، اور میرے امتیوں پر یہ 2 نمازیں پڑھنا بھی مشکل تھا، 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ ان میں تخفیف کر دیں، ہلکا کر دیں، ڈسکاؤنٹ دے دیں۔
چنانچہ نبی علیہ السلام واپس اللہ تعالیٰ کی طرف عروج کر کے گئے. عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی، 50 کو 45 کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول یہ بھی زیادہ ہیں. تو نبی علیہ السلام پھر اللہ کے حضور پیش ہوئے اور کم کرنے کے لیے عرض کی، درخواست کی. اللہ نے 40 کر دی. ہر دفعہ 5 نمازیں کم ہوتے 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 بالآخر نبی علیہ السلام جو تشریف لے گئے نا 9ویں دفعہ، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی مگر میں ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا میں 10 گنا عطا کروں گا. تو امت 5 نمازیں پڑھے گی، روزانہ 50 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملوں گا. تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہو گئے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اب میرا دل نہیں چاہتا اور اللہ کے حضور جا کے کم کرنے کی ریکویسٹ کرنے کا. میری امت 5 نمازیں تو پڑھے گی صحیح. اچھا کئی ایسے بھی نوجوان ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ایک دفعہ اور چلے جاتے تو یہ 5 بھی نہ رہتی. بیوقوف لوگ. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ کسی نوجوان کو کہے کہ تمہارا جو نکاح ہوا ہے نا تمہاری پسندیدہ لڑکی کے ساتھ، آج تم اگر مسجد میں نہ آتے نا تو نکاح نہ ہوتا. تو آگے سے کیا جواب دے گا؟ کہے گا بیوقوف تو ہے بچہ، تجھے کیا پتا، میں نے تو اتنی دعاؤں کے بعد یہ وقت اللہ سے مانگا تھا، شکر ہے کہ میرا نکاح ہو گیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو بھائی شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نماز عطا فرمائی اور اس نماز کے ذریعے ہمیں اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو گیا. اگر نماز نہ ہوتی تو کوئی دوسری عبادت نہیں تھی کہ جس عبادت میں اللہ کا جلوہ انسان کو حاصل ہو سکتا. یہ نماز ہی ہے. تو یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی نعمت عطا فرمائی. یہ تو تحفہ ہے ہمارے لیے. اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین تھے کہ نبی علیہ السلام کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا تو نبی علیہ السلام خوشی خوشی آ رہے ہیں جی 50 نمازوں کا تحفہ مل گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ان کو کم کروا لیجئے، امت کے لیے بوجھ ہوگا. تو علماء نے جواب دیا ہے کہ نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ذہین تھے، مگر فرق یہ تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تھا اور ان کے اوپر مشاہدے کی کیفیت تھی. مشاہدے کی کیفیت میں جو عاشق ہوتا ہے نا اس کو سمجھ نہیں لگتی وہ کیا کر رہا ہے. اور اس کی دلیل سورہ یوسف سے ملتی ہے. مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تھا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اس کو دیکھ کے اتنی یعنی وہ حواس باختہ ہو گئی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا. تو جب دیدار ہوتا ہے تو عاشق کا یہ حال ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں لگتی اپنی. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیدار اللہ کا کیا تھا. اس مشاہدے کی کیفیت تھی نبی علیہ السلام کے اوپر. اس میں اگر بالفرض اللہ تعالیٰ 500 نمازوں کا تحفہ دیتے تو نبی علیہ السلام اس پر بھی ہاں کر دیتے. 50 نمازیں تو کوئی بات ہی نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام اس مشاہدے کی کیفیت میں نہیں تھے. جب انہوں نے سنا 50 نمازیں تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اس کو کم کروا لیجئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کم کرتے کرتے 5 رکھیں، باقی معاف کر دیں. اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر 5 رکھنی تھی باقی معاف کرنی تھی تو پھر ایک ہی دفعہ 45 معاف کر کے 5 رکھ لیتے، ختم مسئلہ. یہ تو عجیب سی بات ہے کہ ہر دفعہ 5 کرتے کرتے 45 معاف کر دی، 5 رہ گئی. تو علماء نے لکھا اس میں بھی حکمت ہے. کیا حکمت ہے؟ اگر اللہ کے نبی ایک دفعہ اوپر تشریف لے جاتے اور 50 5 بن جاتی باقی معاف ہو جاتی تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے کہ جی اللہ نے ان کو ایک دفعہ اوپر عروج عطا کیا، بس وہ 1 ٹائم تھا. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ 1 ٹائم عروج نہیں ہے، جتنی بار میرے محبوب چاہیں گے اتنی بار یہ میرے پاس اوپر آ سکیں گے. یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے 100 مرتبہ اوپر جانے کا 9 دفعہ اوپر جانے کا ارادہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 مرتبہ یہ معراج حاصل ہوا. ہر دفعہ 5 کرتے کرتے بالآخر 5 رہ گئیں، 45 معاف ہو گئی. اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسجد اقصی میں تو 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی، تو ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں راستے میں انتظار میں تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہوتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتے، کوئی اور پیغمبر ہوتے، موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ علماء نے اس کا بھی جواب دیا. علماء نے کہا کہ وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہم کلامی کرتے تھے، اور جب ہم کلامی کی جاتی ہے نا تو پھر بندے کا ملاقات کو دل چاہتا ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو عرض کیا تھا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں.
اللہ نے فرما دیا لن ترانی، تو مجھے دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ ایک شاعر نے شعر کہا لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب، لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جواب دے دیا تھا نہیں دیکھ سکتے، تو لازم نہیں کہ سب کو ایک سا جواب ملے، آؤ ہم بھی سیر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہاں میں جواب مل جائے۔ مگر وہ شاعر بیچارہ راز سے واقف نہیں تھا، اگر واقف ہوتا تو وہ یوں کہتا لازم یہی ہے سب کو ملے ایک سا جواب، جاؤ اور تم بھی سیر کرو کوہ طور کی۔ جتنی مرتبہ کوہ طور چلے جاؤ، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا دیدار کر ہی نہیں سکتے، سب کو ایک جیسا جواب ملے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیدار سے انکار فرما دیا، مگر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تڑپ تو تھی نا، اللہ کو دیکھنے کی چاہت تو تھی، عاشق تو تھے نا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش پہ بلایا ہے اور محبوب کو اللہ اپنا دیدار کروائیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا میں تو اللہ کا دیدار نہ کر سکا، چلو میں عرش پہ جا کے راستے میں آسمان پہ بیٹھ جاتا ہوں، جب نبی علیہ السلام اللہ کا دیدار کر کے آئیں گے تو میں ان کا سب سے پہلے دیدار کروں گا۔ میں دیدار نہیں کر سکا تو جو کر کے آ رہے ہیں میں ان کا ہی دیدار سب سے پہلے کر لوں گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شروع میں حج کا مجھے بڑا شوق ہوتا تھا، لیکن وسائل نہیں تھے تو میں حج پہ جا نہیں سکتا تھا۔ اب وہ جو حج کا جذبہ تھا نا، وہ مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ پھر میں کیا کرتا تھا کہ جو لوگ حج کر کے آتے تھے نا، میں جا کے ان کو دیکھا کرتا تھا، ان سے ملا کرتا تھا، اور دل میں کہا کرتا تھا اللہ میں تو حج پہ نہیں جا سکا، جو حج کر کے تیرا گھر دیکھ کے آئے ہیں میں ان کو تو دیکھ سکتا ہوں نا، میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جس طرح ہمارے حضرت حج کر کے آنے والوں کو دیکھ کے دل کی حسرت مٹا لیتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کیا۔ اللہ مجھے تو آپ نے انکار فرما دیا تھا نہیں دیکھ سکتے، اب اپنے محبوب کو دیدار کے لیے بلایا ہے، جو آپ کا دیدار کر کے آئیں گے میں کم از کم ان کا تو دیدار کر لوں گا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں بیٹھے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کا انتظار کیا۔ اس پورے سفر میں جانے اور آنے میں نبی علیہ السلام کو چند لمحے لگے، ٹائم زیادہ نہیں لگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو وضو فرمایا تھا نا، تو وضو کا پانی ابھی چل رہا تھا جب آپ واپس تشریف لے آئے۔ جس بستر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے وہ بستر ابھی گرم تھا جب آپ واپس تشریف لے آئے۔ اس کا مطلب ہے چند لمحوں کا مسئلہ تھا، یعنی چند لمحوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے بھی گئے عرشوں کے اوپر، اور پھر واپس بھی تشریف لائے، اور ٹائم ہی نہیں لگا۔ اب ٹائم نہیں لگا تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مسئلہ بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ دیہاتی علاقوں میں مرد جو ہوتے ہیں نا، وہ کھیتوں کے اندر کام کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، اور صبح سویرے وہ نکلتے ہیں اذانوں کے وقت، اور ہل چلاتے چلاتے جب صبح کے 10 بجتے ہیں نا تو دھوپ بھی ہو جاتی ہے، اس وقت ان کو بھوک لگتی ہے اور ان کو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو ان کی بیویاں ان کے لیے صبح کا ناشتہ لے کے کھیت میں جاتی ہیں۔ وہ تو پہلے سے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب بیوی آئے گی اور میرے لیے روٹی بھی ہوگی اور لسی بھی ہوگی، اور ان کو شدت سے پیاس لگی ہوتی ہے، پسینہ آیا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ ہل چلاتے چلاتے بیوی پہ نظر پڑتی ہے نا، تو وہ ہل وہیں روک کے ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں، پہلے ناشتہ کرتے ہیں بعد میں کام کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس کو پنجابی میں ایک شاعر نے یوں کہا، پیا لونگ دا لشکارا تے حالیاں نے ہل روک لے۔ لونگ کہتے ہیں وہ عورتیں جو یہ ناک کے اندر کوکا سا ڈالتی ہیں سونے کا، کہ جب لونگ کا لشکارا پڑتا ہے نا تو حالی جو ہے وہ اپنا ہل روک لیتے ہیں، کام بند کر دیتے ہیں کہ محبوب آ گئی، اب مجھے کام روکنا ہے اور پہلے ناشتہ کرنا ہے، بعد میں کام کروں گا۔ تو پیا لونگ دا لشکارا تے حالیاں نے ہل روک لے۔ بالکل یہی معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کو چلا رہے تھے، لیکن جب اللہ کے محبوب صلی اللہ کے پاس تشریف لے گئے تو اللہ نے بھی یہی فیصلہ فرمایا، میرے محبوب آپ میرے پاس آئے ہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے نظام کائنات کو روک دیتا ہوں۔ لہذا ٹائم آگے گزرا ہی نہیں، جہاں ٹائم تھا وہیں رہا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیر کر کے عرشوں کی پھر واپس بھی تشریف لیا۔ اب یہ چیز سائنس سے بھی ثابت ہو گئی ہے، پہلے زمانے میں تو نہیں تھی، لیکن چونکہ آج سائنسی دور ہے تو سائنس نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے سائنس پڑھے لوگوں کے ساتھ گفتگو کروں گا تاکہ وہ ذرا اس بات کو عقلی طور پہ بھی سمجھ لیں۔ ایک سائنسدان گزرا ہے، اس کا نام تھا آئنسٹائن۔ اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی، اور اس تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں اس نے ایک نظریہ پیش کیا
ٹائم ڈائلیشن کا، کہ ٹائم جو ہے نا یہ لمبا بھی ہو جاتا ہے، ٹائم ڈائلیٹ بھی کر جاتا ہے. اس میں اس نے ایک ایکویشن لکھی T is equal to T0 بٹا 1 minus V square by C square under root. اب ہر طالب علم تو نہیں سمجھے گا، لیکن جو سمجھتے ہیں کم از کم وہ تو سمجھے نا. تو یہ اس نے ایکویشن پیش کی. اسی ایکویشن سے ثابت ہوتا ہے کہ C جو ہے یہ ہے ویلاسٹی آف لائٹ، جو روشنی کی ویلاسٹی ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ. یعنی ایک سیکنڈ میں روشنی اتنا لمبا سفر کر لیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ اس سے کم ہوگی تو V چھوٹا اور نیچے C بڑا. اس کا مطلب ہے کہ V بٹا C جو ہے نا وہ 1 سے چھوٹا بن جائے گا. تو 1 سے چھوٹے کا مطلب یہ کہ 1 مائنس چھوٹا 1 سے، تو جواب پازیٹو آ جائے گا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ ویلاسٹی آف لائٹ سے کم ہے تو پھر مستقبل آتا رہتا ہے، یعنی ٹائم آگے بڑھتا رہتا ہے. پازیٹو جواب آ گیا. اور اگر V اور C برابر ہو جائیں تو V بٹا C برابر 1 ہو گیا. تو 1 نفی 1 کتنا بنا؟ 0. اور اگر کسی چیز کے نیچے 0 ہو تو اس کا جواب انفینٹی ہوتا ہے. تقسیم کیا جائے نا کسی چیز کو 0 سے تو جواب کیا ہوتا ہے؟ انفینٹی. اس کا مطلب یہ کہ اگر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ ویلاسٹی آف لائٹ کے برابر ہو جائے تو جواب انفینٹی آئے گا. ٹائم رک جائے گا، ہمیشہ وہی ٹائم رہے گا. اور اگر V جو ہے وہ C سے بڑھ جائے تو V بڑا ہے C چھوٹا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کا جو جواب آئے گا V بٹا C کا وہ 1 سے زیادہ ہوگا. اب 1 مائنس 1 سے زیادہ کوئی چیز ہو تو جواب نیگیٹو آ جائے گا. نیگیٹو کا مطلب یہ کہ اگر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ ویلاسٹی آف لائٹ سے زیادہ ہو جائے گی تو پھر ماضی آنا شروع ہو جائے گا. یہ ماضی کیسے آئے گا؟ آپ دیکھتے ہیں کرکٹ کے جو ہے نا جب گیم ہو رہی ہوتی ہے تو ایک لڑکا شاٹ کھیلتا ہے اور بڑی اچھی شاٹ ہوتی ہے، تو اس شاٹ کو پھر ٹی وی والے ری پلے کر کے دکھا دیتے ہیں. آپ دوبارہ پھر اسی شاٹ کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ تو کھیل چکا مگر انہوں نے اس کو ری پلے کر کے دکھا دیا. تو اگر ویلاسٹی آف لائٹ سے فریم آف ریفرنس کی سپیڈ زیادہ ہو جائے تو انسان کی زندگی میں مستقبل کی بجائے ماضی آنا شروع ہو جائے گا. یعنی جو وہ اعمال کر چکا ہے وہ سارے ری پلے ہونا شروع ہو جائیں گے. یہی قیامت کے دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور ان کی زندگی کے کچھ لمحات کو، کچھ واقعات کو، کچھ گناہوں کو ری پلے کر کے دکھائیں گے. میرے بندے دیکھ تو نے یہ کیا. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ ہاں میں یہ کر رہا تھا اور اللہ مجھے دکھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ٹائم میں مستقبل بھی آ سکتا ہے اور حال بھی رہ سکتا ہے اور ماضی بھی آ سکتا ہے. اگر سائنس اس چیز کو ثابت کر رہی ہے تو ہوا کیا تھا؟ جب اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کے لیے بلایا تو اس وقت جو فریم آف ریفرنس کی سپیڈ تھی اللہ نے اس کو سپیڈ آف لائٹ کے برابر کر دیا تو ٹائم اپنی جگہ پر رک گیا. چنانچہ نبی علیہ السلام گئے، اللہ سے ملاقات کر کے عرشوں کی جنت کی سیر کر کے جب واپس آئے تو ٹائم جہاں رکا تھا وہیں کا وہیں موجود تھا. تو یہ چیز آج سائنس بھی ثابت کرتی ہے. چنانچہ عقل پرست لوگ بھی آج معراج کا انکار نہیں کر سکتے. اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو 5 نمازیں امت کے اوپر رکھی اس میں کیا حکمت تھی؟ تو علماء نے جواب دیا کہ 5 بنیادی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہر انسان کو عطا کی ہوئی ہیں: روٹی، کپڑا، مکان، بیوی اور سواری. یہ کتنی نعمتیں بنی؟ 5 نعمتیں: روٹی، کپڑا، مکان، بیوی اور سواری. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل والوں کو فرماتے ہیں وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اے بنی اسرائیل والوں ہم نے تو تمہیں بادشاہ بنایا. تو مفسرین نے لکھا ہے جس بندے کو 5 نعمتیں مل جائیں وہ بادشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے. روٹی، کپڑا، مکان، بیوی اور سواری. جس بندے کو یہ 5 نعمتیں مل جائیں اس کی زندگی شاہانہ زندگی ہوتی ہے. اور یہ نعمتیں آج کے دور میں تو اکثر لوگوں کو حاصل ہیں. ہر بندے کو اللہ نے روٹی دی، کپڑا دیا، مکان دیا، بیوی دی اور سواری بھی دی. یہ الگ بات کہ کسی کو گاڑی ملی، کسی کو موٹر سائیکل ملا، سواری تو ملی ہے نا. پہلے زمانے میں کسی کو اونٹ ملتا تھا، کسی کو گھوڑا، کسی کو گدھا، سواری کہلاتی تھی. آج کے دور میں بھی سواری ملی ہے. کون سی؟ گاڑی کی ہو یا سائیکل موٹر کی ہو، سواری تو اللہ نے دی ہوئی ہے نا. تو جس بندے کو یہ 5 نعمتیں مل جائیں اللہ
نے اپنی ساری نعمتیں گویا اس کو عطا فرما دی. وہ خوش نصیب انسان ہے, وہ بادشاہوں کی زندگی گزارنے والا بندہ ہے. تو اللہ نے 5 نمازیں اس لیے فرض کی, میرے بندو تم 5 نمازیں پڑھو گے تو گویا یہ جو زندگی کی 5 بنیادی نعمتیں ہیں تم ان کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے, میں تمہیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لوں گا. بعض علماء نے کہا کہ نہیں, انسان کی زندگی میں 5 حواس ہیں جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں, ان کی مدد سے ہم زندگی گزارتے ہیں. یہ 5 حواس کون سے ہیں؟ دیکھنا, سننا, چکھنا, چھونا اور سونگھنا. 5 حواس ہیں. ہم ان حواس سے کسی بھی چیز کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کیسی ہے. تو یہ 5 حواس اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائے جن کی وجہ سے زندگی اچھی گزرتی ہے. آپ بتائیں, اگر کسی کو آنکھیں نہ ملیں تو زندگی کا کوئی مزہ رہ جاتا ہے؟ یا کسی بندے کو سننے کی نعمت نہ ملے تو زندگی کا کیا مزہ؟ یا کسی بندے کو سونگھنے کی نعمت نہ ملے تو زندگی کا کیا مزہ؟ یا کسی بندے کو ذائقہ ہی نہیں ہے, جو کھا رہا ہے سب ایک جیسی چیز ہے, تو زندگی کا کیا مزہ؟ تو زندگی کا مزہ ان 5 حواس کے ساتھ آتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ نے فرمایا میرے بندو جو 5 نمازیں ادا کرے گا وہ گویا ان تمام حواس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہے, میں اس کو اپنی شکر گزار بندوں میں شامل کر لوں. بعض علماء نے ایک جواب اور دیا, وہ کہتے ہیں کہ 5 مصیبتیں ایسی ہیں جن میں سے ہر بندے کو گزرنا پڑے گا. موت, قبر, حشر, میزان اور پل صراط. ان مراحل میں سے ہر بندے کو گزرنا پڑے گا. کوئی ایسا نہیں کہ جو کہے کہ نہیں مجھے فلاں مرحلے میں سے نہیں گزرنا پڑے گا. بات سمجھ گئے نا؟ موت, قبر, حشر, میزان اور پل صراط. اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی. میرے بندو اگر تم 5 نمازیں پابندی سے پڑھو گے میں تمہیں ان 5 مراحل میں آسانی کے ساتھ پار کر دوں گا. اس لیے اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی. اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں رکعتیں ہیں 2, 3 اور 4, تو 2, 3 اور 4 رکعتیں کیوں ہیں؟ علماء نے جواب دیا اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا, اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع. اللہ نے ان فرشتوں کے پر بنائے 2, 3 اور 4. بعض فرشتوں کے 2 پر, بعض کے 3 پر اور بعض کے 4 پر بنائے. اللہ نے امت کو نماز کی 2, 3 اور 4 رکعتیں عطا فرمائی. میرے بندو فرشتے پرواز کرتے ہیں تو وہ عرشوں تک پہنچ جاتے ہیں. تمہیں میں نماز کی رکعتیں دے رہا ہوں, تم نماز پڑھو گے میں تمہیں روحانی پرواز عطا فرما دوں گا. پھر پورے دن میں 17 رکعتیں فرض ہیں. کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ 17 رکعتیں. وہ کیسے؟ 2 رکعت فرض ہے فجر کی, اور 4 رکعت فرض ہے ظہر کی, 4 اور 2 6, اور 4 رکعت فرض ہے عصر کی, تو کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. اور 3 رکعت فرض ہے مغرب کی, تو 10 اور 3, اور عشاء کی پھر 4 رکعت, تو کتنی ہو گئی؟ 17 رکعتیں فرض ہیں پورے دن میں. تو 17 رکعتیں اللہ نے کیوں فرض فرمائیں؟ علماء نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو 17 چیزوں کی سیر کروائی تھی. 7 جہنم کے حصے تھے, لہا 7 ابواب. قرآن مجید میں ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے, ہر حصے کا الگ دروازہ ہوگا, ہر سٹوری کا الگ دروازہ ہوگا. تو جہنم کے کتنے حصے ہوئے؟ 7. اور اللہ نے جنتیں 8 بنائی ہیں. جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8 ہیں, جہنم سے زیادہ. اس لیے کہ جس طرف زیادہ جانا ہو لوگوں نے وہاں کا دروازہ بڑا اور زیادہ رکھوایا جاتے ہیں. اللہ کا ارادہ یہی تھا, میں نے اپنے زیادہ بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالنا. زیادہ بندوں کو کہاں بھیجنا ہے؟ تو اللہ نے جنتیں کتنی بنائی؟ 8 بنائی. اور جہنم کے درجے کتنے بنائے؟ یعنی شروع سے اللہ کا ارادہ رحمت کا تھا کہ میں نے اپنے بندوں کو زیادہ ادھر بھیجنا ہے, تو اللہ نے 8 جنتیں بنائیں اور جہنم کے دروازے 7 بنائے. تو 8 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 15. اور ایک عرش اور ایک کرسی, تو کتنے بن گئے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کی رات 17 چیزوں کی سیر عطا فرمائی, اور مومنوں کو اللہ نے 17 رکعتیں عطا فرمائی. میرے بندو اگر تم 17 رکعتیں ادا کرو گے تو میں اس کے بدلے تمہیں روحانی معراج عطا فرما دوں گا. اپنے محبوب کو تو جسمانی معراج عطا کیا تھا, تمہیں کیا عطا کروں گا؟ روحانی معراج عطا کروں گا. اس لیے یہ نماز جو ہے نا, الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. اور التحیات جو ہم پڑھتے ہیں نا, یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یعنی نماز پڑھنے سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, میرا دل خوش ہو جاتا ہے.
اور جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو نبی صاحب فرماتے تھے ارہنی یا بلال، بلال اذان دے اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ تو جو بندہ نماز کو پابندی کے ساتھ خشوع اور خضوع سے پڑھتا ہے اس کو گویا ایک دن میں 5 مرتبہ روحانی طور پر اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔